اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان میں سے پہلا عمل یا پہلا سوال یہ ہے کہ چہرے کو روشن کرنے کے لیے اور چہرے کے اوپر جو داغ دبے ہیں، پمپلز کے نشانات ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی آسان سا عمل بتا دیں، اور ایسا عمل بتائیں جو ہم ایام کے دنوں میں بھی کر سکیں۔ پہلے بھی میں نے 2-3 اعمال بتائے ہیں، ان میں سے ایک آدھ عمل جو ہے وہ تلاش چینل پہ اپلوڈڈ ہے، اور ایک آدھ عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے سوال اتنی محبت کے ساتھ پوچھا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ایسا عمل بتائیں جو ہم ناپاکی کے اندر یا بغیر وضو کے کر سکیں۔ دیکھیں، پہلے تو تشخیص، جس طرح میں زور دیتا ہوں کہ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ بنا کیوں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کہ ہمیں تشخیص ہونی چاہیے کہ میرے چہرے کے اوپر جو نشان پڑ رہے ہیں یہ کیوں ہیں۔ اگر تو آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو غذائیت ہے وہ اس میں توازن نہیں ہے، متوازن غذا جو ہے وہ آپ نہیں لیتے، تو آپ کو وہ مسئلہ اپنا حل کرنا پڑے گا، آپ کو وظائف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایک جیسی خوراک روزانہ کھاتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک آپ استعمال کرتے رہیں گے، یعنی جو کچھ ناشتے میں روزانہ بنا رہے ہیں وہی کھا رہے ہیں، رات کو روزانہ چاول ہیں تو روزانہ چاول ہی چل رہے ہیں، یا دوپہر کو چکن ہے تو بس چکن ہی چل رہا ہے، یا گھر میں مٹن ہے تو مٹن ہی چلے جا رہا ہے، یعنی ایک ہی جو ڈش ہے وہ چلے جا رہی ہے، یا ناشتے کی ایک ہی ترتیب ہے، تو جب کچھ لمبے عرصے تک ایسی غذا استعمال کی جائے کہ ایک ہی وہ رہے اور وہ بدلے نہ، تو ہمارے جسم کے اندر بہت سی غذائیت کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو جب جسم کے اندر غذائیت کی کمی ہوگی جو کہ ہماری نشو و نما کے لیے اور ہماری جلد کے لیے ضروری ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ عورتیں ہیں ان کے اندر فریکلز آئیں گے، جس کو آپ چھائیاں کہتے ہیں، چھائیاں پڑنی شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر ہماری جلد جو ہے ہماری خوراک کی وجہ سے، یا ہم دھوپ میں زیادہ پھرتے ہیں اور ہماری جو جلد ہے وہ چکنی ہے، جس کو آئلی سکن ہم کہتے ہیں، اب جلد اس طرح کی ہے، اوپر سے ہم جو غذائیں استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی فیٹس زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے تلی ہوئی چیزیں ہم لیتے ہیں، روسٹ ہو گیا، مچھلی ہو گئی، انڈا ہو گیا، گوشت زیادہ ہو گیا، تو جب ہم ایسی چیزیں استعمال کریں گے تو ہمارے چہرے کے اوپر پمپلز نکلیں گے، جس کو پھنسیاں پھوڑے آپ کہتے ہیں۔ بعد میں جب یہی معاملہ بگڑ جائے گا تو یہ ایک اور بیماری کی صورت اختیار کر لے گا، جس کو آپ اپنی زبان میں یا ہم میڈیکل کی زبان میں کہیں گے ایکنی۔ کیا ہو جائے گی؟ ایکنی نکل آئے گی۔ اسی طرح اگر آپ کی جلد کو صحیح نشو و نما یا صحیح غذائیت نہیں پہنچ رہی، اس کی نشو و نما ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اسی طرح آپ اپنی جلد کا خیال بھی نہیں کرتے، احتیاط بھی نہیں کرتے، اور اپنی غذا کی طرف بھی آپ کا دھیان نہیں ہے، تو آپ کے چہرے کے اوپر کالے کالے چھوٹے چھوٹے نشان ایسے پڑیں گے جیسے مکھیاں جو ہیں انہوں نے بیٹھیں کی ہوتی ہیں، مکھیوں کی جو غلاظت نجاست ہوتی ہے، اس طرح ہلکے ہلکے چہرے کے اوپر نشان آ جائیں گے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی خون کے اندر میلانن جو ہے اس کی مقدار بڑھ گئی اور آپ کے چہرے کے اوپر پگمنٹیشن ہو جائے گی، آپ کا رنگ بھی سانولا براؤن ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا چہرہ بھی بدنما ہو جائے گا۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے اس لیے کہی ہیں کہ پہلے ان باتوں کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے ہماری جلد جو ہے یا چہرہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ یہ جتنی باتوں کی طرف یا جتنی بیماریوں کی طرف یا جتنے میں نے نقص جو ہے وہ گنے ہیں یا پریشانیاں عورتوں کی ہیں یا مرد کی ہیں وہ گنی ہیں، ان کی کئی وجوہات ہیں۔
جن کے جو تھوڑی بہت موٹی موٹی میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کی ہیں. لیکن چہرے کا پر نور ہونا، چہرے کا پر نور ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. چہرے کا صاف ہونا، رنگ کا گورا ہونا، جلد کا صاف ہونا، جلد کا جو ہے وہ ہیلدی ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر سفید رنگ والا مرد یا ہر سفید رنگ والی جو عورت ہے اس کے اندر کشش بھی ہو. کشش تو ہوگی نور کی وجہ سے، اور نور آئے گا اللہ کے ذکر سے، نور آئے گا نیک اعمال سے، نیک اعمال سے آئے گا. تو اب انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ چہرہ روشن ہو جائے. اگر یہ سوال یہ ہوتا کہ چہرہ نکھر جائے تو میں ان کو ایک کریم بتاتا، 2 گولیوں کے نام بتاتا، چہرہ نکھر جاتا. اندر چاہے جتنی بھی پھٹکار ہوتی، سمجھ آ گئی، اور اپنی خوراک پہ دھیان کرتے اور سن بلاک استعمال کرتے، دھوپ سے بچتے، چہرہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا. چہرے کا بہتر ہونا ایک وہ بھی ہے، اور ایک چہرے کا پر نور ہونا. 2 باتیں ہوگی. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب اللہ والو جادو ہوگا، اب کوئی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری خوراک بھی ٹھیک ہے اور ہم گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے چہرے کے اوپر ایکنی ہے، پمپلز ہیں، پگمنٹیشن ہے، فریکلز ہیں، اور بیبی ہیئر ہیں یا تھک ہیئر ہے، بال بہت زیادہ ہے، اس طرح کے مسائل ہیں ہمارے ساتھ. یا چہرے کے اوپر رنکلز ہیں، ابھی ہماری عمر کم ہے اور چہرے کے اوپر کیا پڑ گئی ہیں؟ جھریاں، رنکلز جو پڑ گئی. اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے. جب جادو ہوتا ہے اللہ والو، تو جادو کیا ہے؟ شیاطین ہمارے جسم کے اندر ٹاکسنز لے کے جاتے ہیں، آلودگی پیدا کرتے ہیں. جب وہ ٹاکسنز ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یعنی پروڈیوس ہوتے ہیں، تو ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہمارے بلڈ کی، خون کی جو کیمسٹری ہے وہ بدل جاتی ہے، ہمارا ہارمون لیول چینج ہو جاتا ہے، ہمارا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. جب بیلنس آؤٹ ہو جائے گا تو پھر جہاں ہمیں بدنی بیماریاں لگیں گی وہاں ہمیں جلد کی بیماریاں اور خاص طور پہ چہرے کی بیماریاں بھی لگیں گی. جادو کی جو ظاہری علامات ہیں، ان علامات کے اندر ایک یہ بھی علامت ہے، جس شخص کے اوپر جادو ہوگا اس کا چہرہ یا اس کے چہرے کی جو جلد ہے وہ بے نور ہو جاتی ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر پلاہٹ آ جاتی ہے. یعنی چہرہ اس کا ایسے ہو جائے گا جیسے خون کی کمی ہے، انیمک ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ یہ جادو کی علامات میں بھی ایک علامت ہے. اسی طرح جادو کی وجہ سے کسی کو بدصورت بنانا ہے. مثال کے طور پہ کسی بیٹی کا رشتہ کسی نے مانگا، انہوں نے نہیں دیا، تو انہوں نے دشمنی میں آ کے جادو کروایا کہ اگر ہماری نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہ لے. تو وہ کیا کریں گے؟ اس کے حسن و جمال کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے. اب اس بچی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ایام بند ہوں گے، اس کو موٹاپا آئے گا، اس کے پورے بدن کے اوپر بال آئیں گے، اس کے جو نقش ہیں یہ بکھر جائیں گے، موٹے موٹے ہو جائیں گے، یعنی تکھے نقش جو ہیں یہ بکھر جائیں گے. رنگ جو ہے وہ اس کے اندر کشش ختم ہو جائے گی. پھر چہرے پہ بال آئیں گے، پھر پمپلز آئیں گے، رنکلز آئیں گے، یہ سارے مسائل آئیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو ایکنی کا مسئلہ بھی شروع ہو جائے. تو جب تک علاج جادو کا نہیں ہوگا تب تک یہ سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اب آپ جادو کا علاج کر رہے ہیں تب بھی، یا آپ کو جادو ہے تب بھی، جادو نہیں ہے تب بھی. جو بنیادی بات ہمارے سلسلے کی ہے، جو یا ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ نے 5 کام روزانہ کرنے ہیں. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. ہر نماز کے بعد آپ نے حصار کرنا ہے، اور حصار کرنا ہے خضری عمل کا. جنہیں تو معلوم ہے خضری عمل، وہ تو خضری عمل پڑھیں گے، اور جن کو معلوم نہیں ہے، جو آج پہلی بار سن رہے ہیں، خضری عمل کا چھوٹا سا بیان ہے، 5 منٹ کا عمل ہے، وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، پہلے وہ وہاں سے سن لیں. 5 وقت کی نماز خضری عمل کے ساتھ، حصار کے ساتھ. سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں. رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں. اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اس کے حلال کمانے کی کوشش کریں. اللہ، یہ آپ کا بنیادی علاج بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. یہ کوئی خاص علاج چہرے کا نہیں، لیکن آج کے دور میں اتنا بھی کر لیں گے تو آپ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ انشاءاللہ پر نور ہو جائیں گے.
اب آگے بات وہ حضرات جو نماز روزہ پہلے ہی کرتے ہیں، جو یا میں نے 5 کام بتائے ہیں وہ پہلے ہی کرتے ہیں، لیکن چہرے کے اوپر کیا ہے؟ چھائیاں ہیں، چہرے کے اوپر نشان ہیں، ایکنی ہے، پگمنٹیشن ہے، بال ہیں، یا کوئی دیگر مسائل ان کے ساتھ ہیں، یا چہرہ خاص طور پہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ بے رونق ہے، رنگ سفید نہیں ہے، یا رنگ کے اندر کشش نہیں ہے، تو اللہ والو جو عمل میں بتا رہا ہوں، کیونکہ انہوں سوال کے اندر یہ تھا کہ ایسا عمل بتایا جائے کہ ہم ایام کے دنوں میں بھی وہ عمل کر سکیں، تو جو عمل آج میں بتا رہا ہوں یہ عمل ایسا ہے کہ اگر یہ عمل آپ اپنے پلے باندھ لیں اور باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہیں تو کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ آپ کو پارلر نہیں جانا پڑے گا، آپ کا جو رنگ ہے یہ بھی دودھ کی طرح سفید اور پرکشش چہرہ جو ہے وہ بھی ہو جائے گا، جیسا بھی آپ کا رنگ ہے، سانولا ہے، ڈارک ہے، وائٹ ہے، جیسا بھی ہے، براؤن ہے، اس کے اندر ایک عجیب کشش ہوگی، عجیب کشش ہوگی، اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے، کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ سو کے اٹھیں، کیا کریں؟ سو کے اٹھیں تو آپ نے اپنے ابھی پاؤں زمین پہ نہیں لگائے، پاؤں زمین پہ نہیں لگائے، ابھی آپ بیٹھے ہیں، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کملی والے پہ اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہاں ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ جو ذکر ہے یا یہ جو عمل ہے یہ واش روم جانے سے پہلے کرنا ہے، کسی سے کلام کرنے سے پہلے کرنا ہے، کسی سے کلام کرنے سے پہلے کرنا ہے۔ اب یہ جو شرائط میں لاگو کر رہا ہوں کہ یہ پہلے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس کی وجہ بھی میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ سو کے اٹھے فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں اٹھے، جو بھی آپ اٹھنے کا وقت ہے، آپ اٹھے، اٹھ کے آپ بیٹھے، آپ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بائیں ہاتھ پہ نہیں پڑھنا، اس کو دائیں ہاتھ پہ پڑھنا ہے، دائیں ہاتھ کے پوروں کے اوپر پڑھنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس کو تسبیح پہ نہیں پڑھنا۔ تیسری بات، اس کو کاؤنٹر پہ نہیں پڑھنا، اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ یا ہاتھوں کے پوروں پہ پڑھنا ہے، 15 کر کے گن لیں یا 10 کر کے گن لیں، جیسے آپ کو آسانی ہے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری شرط میں نے کیا لگائی کہ کسی سے کلام کرنے سے پہلے پڑھنا ہے، واش روم جانے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ والو جب ہم رات کو سو کے، یعنی صبح رات سو جاتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو اگر رات کو نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے استغفار کر کے سوئے ہوتے ہیں تو ہماری روح کے اندر نورانیت ہوتی ہے، کیونکہ حالت نیند کے اندر ہم گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ جب روح دوبارہ صبح پلٹتی ہے تو روح ہلکی ہوتی ہے، اس لیے ہم جب سو کے اٹھتے ہیں تو ہمارا بدن بھی ہلکا ہوا ہوتا ہے۔ جو ہی آپ اٹھ کے دنیا کی باتیں شروع کر دیں گے تو دنیا کی باتوں میں کیا ہے؟ وبا۔ جب وبا پہلے آئے گی روح کے اندر، شفا بعد میں آئے گی، پھر وہ اثر نہیں ہوگا، وہ روح کی نورانیت نہیں رہے گی۔ ہم نے چہرہ کرنا ہے پر نور، ہاتھ جسم کرنا ہے پر نور، تو پہلے ہی ہم نے دنیا کی باتیں، چگلیاں، صبح دنیا کی فکریں آپ نے لاحق کر لی تو روح کیا چمکے گی؟ اس لیے کلام کرنے سے پہلے۔ دوسری اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیے بغیر جب آپ واش روم میں اور واش روم کی دعائیں پڑھے بغیر جائیں گے تو وہاں جو شیاطین ہوتے ہیں جب وہ توجہ ڈالتے ہیں تو آپ کی روح کے اندر نیگیٹو انرجی آ جائے گی۔ جب واش روم سے ہو کے آ کے آپ یہ ذکر کریں گے تو یہ ذکر محض وہ اسی نیگیٹو انرجی کو ختم کرے گا اور مزید ہمارے اندر نورانیت نہیں آئے گی۔ یہ میں نے کہا تھا میں بتا دوں گا کہ یہ شرائط جو میں لاگو کر رہا ہوں، اس لیے اس عمل کے اندر جو حکمتیں ہیں یا شرائط اس لیے ہیں کہ یہ کلام کرنے سے پہلے، زمین پہ پاؤں لگانے سے پہلے، واش روم جانے سے پہلے اور کاؤنٹر اور تسبیح کے بغیر عمل کرنا ہے، اور اتنا آسان عمل ہے، اگر آرام سے بھی پڑھیں تو 1 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا۔ اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ نے 100 بار پڑھ لیا، اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیا، آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے اور جن جن اعضاء کو آپ چمکانا چاہتے ہیں چہرے سمیت آپ وہاں پھیرتے جائیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے چہرے پہ پھیریں اور جہاں تک بدن پہ آپ کے ہاتھ جاتا ہے پورے بدن پہ پھیریں۔ صبح صبح اٹھتے پورے بدن کے اندر
पॉजिटिव एनर्जी मुंतकल हो जाएगी। सारा दिन आप नजर बद से बचेंगे, चिड़चिड़ेपन से बचेंगे, जादू से बचेंगे, ब्लड प्रेशर से बचेंगे, ला इलाज बीमारियों से बचेंगे। हालांकि अमल आपने किस लिए किया? खूबसूरत होने के लिए। तो ये तमाम नफ़े आपको होंगे अगर आप चेहरे पे हाथ फेरेंगे, उसमें पूरे बदन पे हाथ फेरेंगे तो ये आपका बदनी हसार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आएगी, बस औकात ये होता है कि इंसान रात को पानी ज़्यादा पी लिया या सुबह वॉशरूम जाने की हाजत होती है तो इंसान उठता ही वॉशरूम की वजह से है। तो अगर किसी दिन ऐसी मजबूरी हो गई तो वॉशरूम से वापस आके गुस्ल करके वज़ू करके आप आके भी अमल कर सकते हैं। कोशिश करें कि किसी से कलाम करने से पहले अमल हो। अगर किसी दिन मजबूरी हो जाती है तो ये कोई शरीयत का मसला नहीं, अल्लाह ना करे आप गुनाहगार होंगे, ये इलाज है। तो इलाज में क्या होती है? परहेज होती है, एहतियात होती है। मैं एहतियात के ज़ुमरे में कह रहा हूँ कि इसको आदत नहीं बना लेना, कभी 10 बजे ये अमल हो रहा है, कभी 9 बजे हो रहा है, कभी नाश्ते के बाद हो रहा है, तो फिर इस अमल का असर नहीं होगा, महज पढ़ने का सवाब होगा। फिर ये इसका मतलब आप इलाज करना नहीं चाहते। 2-4 दिन आपको ये भूलेगा, उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी, बल्कि आप उठेंगे ही सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहते। अब ये बात भी मैं बता देता हूं कि सुबहान अल्लाह से हाथ गोरे कैसे होंगे, चेहरा गोरा कैसे होगा। आपको पार्लर क्यों नहीं जाना पड़ेगा, आप पार्लर से बच जाएंगे, या आपका हुस्न जमाल जो है वो बढ़ जाएगा, आपके चेहरे के अंदर जो नूरानियत है, कशिश है, वो बढ़ जाएगी। अल्लाह सुबहान अल्लाह के मानी ये हैं कि वो ज़ात जो हर किस्म के ऐब से पाक हो। अब जागते रहिएगा, आपको ये अमल समझ आ गया, अपनी नस्लों को भी ये अमल बताओगे और जोलियां उठा के शाफी के लिए दुआ भी करोगे कि हम तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा जाके हज़ारों नहीं लाखों रुपया लेज़र करवा के उजड़ गए। हज़रत साहब आज आपने बताया है ये काम तो सुबहान अल्लाह से हो जाना है, और हमने चंद दिन किया है और अल्लाह ने हमारी बिगड़ी बना दी है। हमारा चेहरा जो वो रोशन हो गया, हमारे चेहरे की जो बीमारियां हैं, मसाइल हैं, वो घर बैठे ख़त्म हो गए। हमें किसी स्किन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं दी, लेज़र की ज़रूरत नहीं दी, डर्माटोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ शाफी की ज़रूरत थी। और हम कहाँ फिरते रहे हैं? डर्माटोलॉजिस्ट के पास। ये जो जिक्र है मैंने बताया, ये क्या है? सुबहान अल्लाह। तो सुबहान अल्लाह के मानी क्या है? कि वो ज़ात जो हर ऐब से पाक हो। चेहरे के ऊपर छाइयां पड़ जाना, ये ऐब है कि नहीं? रिंकल्स पड़ जाना, ये ऐब है कि नहीं? फ्रैकल्स हो जाना, ये ऐब है कि नहीं? पिगमेंटेशन हो जाना, ये ऐब है कि नहीं? एक्नी हो जाना, ये ऐब है कि नहीं? ऐब है ना? या चेहरे पे बाल निकल आना, ये ऐब है कि नहीं? तो अल्लाह वालों, जब सुबहान अल्लाह का जिक्र करोगे, जिस बेऐब ज़ात को पुकारोगे, वो अपनी कुदरत कामला से तेरे चेहरे को भी, तेरे हुस्न को भी बेऐब कर देगा। अब मैं उसकी दलील दे देता हूं अकली। सिगरेट वाले के साथ रहोगे, तुम्हें सिगरेट पे लगा देगा। पाउडरी के साथ रहोगे, तुझे पाउडरी बना देगा। जहाज के साथ रहोगे, तुझे जहाज बना देगा। अल्लाह वालों के साथ रहोगे, तुम्हें अल्लाह वाला बना देंगे। जिक्र अल्लाह का करने वाले जो हैं उनके साथ रहोगे, वो तुम्हें जाकर बना देंगे। सिगरेट पीने वालों के साथ रहोगे, वो तुम्हें सिगरेट पीने वाला बना देंगे। झूठ बोलने वालों के साथ रहोगे, तुम भी झूठ बोलना शुरू हो जाओगे। समझ आ गई बातें? हम मखलूक हो के दूसरे को अपने रंग में रंग रहे हैं, वो खालिक हो के अपने रंग में ना रंगे तो उसे खालिक कौन कहेगा? अब बात समझ आ गई? अकली दलील भी मैंने दे दी आपको कि जब रब को पुकारोगे रहमान, तो रहमान का फैज़ आएगा। रब को पुकारोगे रहीम, तो रहीम का फैज़ आएगा। जब रब को पुकारोगे सुबहान अल्लाह कह के उसकी पाकी को बयान करोगे, तो वो अपनी पाकी के सदके तेरे तमाम ऐब उनको ख़त्म करके उनसे तुझे पाक कर देगा। क्यों? वो अपनी पाकी की खैरात देगा, अपनी पाकी की तजल्ली फरमाएगा, अपनी पाकी का फैज़ान देगा। उस फैज़ान से क्या होगा? जो तेरे अंदर भी ऐब हैं वो सारे ऐब दूर हो जाएंगे, चेहरा रोशन हो जाएगा। जो निशान हैं, छाइयाँ हैं और किस तरह के मसाइल हैं औरतों के जिनसे वजह से वो परेशान हैं, और ख़ास तौर पर रंग गोरा नहीं है, चेहरा पुरकशिश नहीं है। पहली जो बातें वो मैंने बता दी हैं कि नमाज की पाबंदी, हसार के साथ, दुरूद सलाम कसरत के साथ, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, आँखों की हिफाजत, और अगर औरतें हैं तो गीबत से अपनी ज़ुबान की हिफाजत करेंगे, क्योंकि रिज़्क़ हलाल तो मर्दों के लिए होता है।
لیکن جو عورتیں ورکنگ ہیں ان کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اپنا رزق حلال کمائیں، کیونکہ اللہ والو حرام کما کے کھاؤ، رشوت کا مال کھاؤ، کہو چہرہ چمکے، جھوٹ بولو تو کہو چہرہ چمکے، زنا کرو تو کہو چہرہ چمکے، رات کو پرون ویڈیوز دیکھو اور کہو چہرہ چمکے، غیبت اور برائی کرو کہو چہرہ چمکے، گھر میں لگائی بجائی کر کے آپس میں خاندان کو لڑاؤ اور کہو کہ چہرہ چمکے۔ نہیں، ان چہروں کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ کیوں اللہ لعنت اس لیے چہرے پہ سجاتا ہے؟ دور سے دیکھنے والا دیکھ لے کہ لعنتی آ رہا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو ان باتوں سے جب پرہیز کرو گے، نماز کی پابندی حصار کے ساتھ، کملی والے پہ درود پڑھو گے، ایک تسبیح استغفار کی کرو گے، آنکھوں کی حفاظت کرو گے، زبان کی حفاظت کرو گے، مرد یا عورتیں کمانے والے رزق حلال کماؤ گے، صبح اٹھ کے واش روم جانے سے پہلے، دنیا کا کلام کرنے سے پہلے، باتیں کرنے سے پہلے ایک تسبیح سبحان اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے چہرے پہ پھیر لو گے۔ اللہ بولو یہ عمل 5 7 10 دن کرو گے، یہ عمل بولے گا کہ تو کچھ کر رہا ہے، کہ علاج ہو رہا ہے، سبحان اللہ کی تجلی آ رہی ہے۔ جب یہ عمل 2 3 4 مہینے کرو گے، اللہ بولو کیسا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ میں نے دلیل بھی دی ہے، سبحان اللہ جو تمام عیبوں سے پاک ہے، ظاہری اور مخفی تمام عیبوں سے پاک ہے، جس کی ذات میں کوئی عیب نہیں، جس کی صفات میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اسی اپنی صفت کا فیضان جو ہے وہ تجھے عطا فرمائے گا۔ اگلی بات، اگر آپ کریم استعمال کرتے ہیں، کوئی جس طرح خواتین ہوتی ہیں میک اپ کی کوئی کریم ہوتی ہے یا اور کوئی کریم یا لوشن استعمال کرتے ہیں، تو جب یہ صبح عمل کریں تب کر لیں، یا رات کو یہی عمل 1 بار درود پاک، 2 بار 3 بار درود پاک یا 1 بار درود پاک اور 100 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عمل کر کے کریم کو دم کر لیں۔ اب کیا ہوگا کہ ہمارا روحانی علاج بھی ہوگا اور ہمارا بدنی علاج بھی ہوگا، تو ہمارا علاج مؤثر ہو جائے گا۔ کوئی آپ ڈرماٹولوجسٹ سے، اپنے سکن اسپیشلسٹ سے، لیزر اسپیشلسٹ سے آپ لیزر کروا رہے ہیں، کوئی علاج آپ کا چل رہا ہے یا کوئی میڈیکیشن چل رہی ہے، تو اس میڈیکیشن کو دم کر لیں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ کے۔ کوئی کریم استعمال کرتے ہیں، کوئی لوشن استعمال کرتے ہیں، سن بلاک استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور جیسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کو روزانہ رات کو دم کر دیا کریں اور صبح صرف پڑھ لیا کریں۔ اللہ بولو یہ عمل کو 7واں گیئر لگ گیا۔ کیوں؟ اب اس کے 2 پر ہو گئے ہیں، دوا بھی اور دعا بھی۔ تو جس چیز کے 2 پر ہو جاتے ہیں اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے، اس کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ بولو یہ اتنا سادہ عمل ہے۔ اب یہ جو خاتون نے سوال کیا تھا، حضرت صاحب ایسا عمل بتائیں جو ناپاکی کے دنوں میں بھی کیا جا سکے۔ جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں تو کیا ہمارا وضو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ وضو کے بغیر ہوگا، یہ ناپاکی پاکی اس کی کوئی قید نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بغیر وضو کے ادب کے تقاضے میں رہتے ہوئے نہیں لینا، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ وضو کے بغیر بھی اللہم صلی علی محمد، یہ ناپاکی کی حالت میں بھی اللہم صلی علی محمد کہہ سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کا نام جو ہے وہ بغیر وضو کے یا ناپاکی کی حالت میں نہ لیا جائے۔ تو اس میں کیا میں نے کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کے پوروں کے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ہاتھ پہ نہیں پڑھنا، کاؤنٹر پہ نہیں پڑھنا، تسبیح پہ نہیں پڑھنا۔ جب پڑھ لیا اول درود پاک اس پہ پھونک مارے، پھر چہرے پہ پھیریں، پھر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے پورے بدن پہ پھیریں۔ انشاءاللہ میں نے کیا بتایا، ہفتے 10 دن بعد یہ عمل بتائے گا کہ عمل چل پڑا ہے۔ لوگ بتائیں گے تم کیا کرتے ہو، تمہارا چہرہ پر رونق ہوتا جا رہا ہے۔ پھر کیا بتانا ہے کہ میں فیئر اینڈ لولی نہیں، میں شافی لولی کریم لگاتی ہوں، فیئر اینڈ لولی نہیں، شافی لولی کریم۔ تو شافی لولی کریم کیا ہے کہ کملی والے سے پیار کرو۔ ہماری کریم ایک ہی ہے جس سے چہرہ بھی روشن ہوگا، ہاتھ بھی روشن ہوں گے، جو بولو گے آپ کی زبان میں تاثیر بھی آئے گی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ کملی والے کے پیار میں کملے ہو جاؤ، کملی والے کے پیار میں کملے ہو جاؤ۔ جس دن کملی والے نے پیار سے تجھے دیکھ لیا، تو اندر سے بھی روشن ہو جائے گا اور باہر سے بھی روشن ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ حضرات جن کا مرد ہیں، عورتیں ہیں، نوجوان ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، جنہوں نے یہ عمل کرنا ہے، میں نے اس کی وجوہات بھی تفصیل کے ساتھ بتا دی ہیں، یہ عمل بھی بتا دیا ہے۔ اس عمل کی مدت نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ مدت نہیں ہوتی، یہ علاج ہے۔
مہینے میں آرام آ جائے. اب دیکھیں کسی کے 1-2 یہاں نشان ہیں, اس کے 10 دن میں مٹ جاتے ہیں, کسی کا پورا چہرہ بھرا ہوا, تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 15 دن کریں یا 20 دن کریں. تو یہ مقصود کے حاصل ہونے تک یہ عمل جاری رہے گا, مہینہ لگے, 2 لگے, 4 لگے, بالفرض اللہ والو یہ مقصد حل ہو جاتا ہے. تو کیا رب کا ذکر چھوڑ دینا, رب کی تسبیح, رب کی پاکی بیان کرنا چھوڑ دینا؟ رب کیا فرماتا ہے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے, اور ہم رات کو سوئیں بھی غافل اور صبح اٹھیں بھی غافل. ہمارے سے بد نصیب کون ہوگا؟ زندگی میں اسی بہانے آپ ایک تسبیح سبحان اللہ کرنے کے عادی ہو جائیں گے. یہ علاج اپنی جلد کا کر رہے ہیں, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا, اللہ خیر کے دروازے کھولے گا, اللہ سلامتی کے دروازے کھولے گا. جس سے پہلے میں نے کہا کہ نیگیٹو انرجی جتنے جسم کے اندر سارے دن میں آئی ہے ساری ختم ہو جائے گی. اللہ جادو سے بچائے گا, کالی نظر سے بچائے گا, حسرت کی نظر سے بچائے گا. خاص طور پہ میری مائیں بہنیں جو رات کو ایک تسبیح کریم پہ پڑھیں گی اور ایک تسبیح روزانہ صبح نہار منہ پڑھ کے اپنے چہرے پہ پھیریں گی, خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, سارا زمانہ روٹی سے مر جائے, روٹی روٹی کرتا رہے, جو سبحان اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کبھی اس کو روٹی سے تنگ نہیں ہونے دے گا. میں نے تفصیل کے ساتھ سبحان اللہ کے اوپر بیان کیے ہیں, جو حضرات سننا چاہتے ہیں وہ تلاش چینل پہ سن سکتے ہیں کہ رزق کا دروازہ ہی سبحان اللہ ہے, رزق کا دروازہ ہی تسبیح ہے, رزق کا دروازہ ہی اللہ کی پاکی کو بیان کرنا ہے. اور سبحان اللہ وہ تسبیح ہے جس کی برکت سے ساری مخلوق کو رزق بانٹا جاتا ہے. تو ہم نے یہ کس کام کے لیے پڑھا ہے؟ چہرہ روشن کرنے کے لیے. اور یہ تمام فائدے ملیں گے شافی لولی فیئر اینڈ لولی سے. چلو فیئر اینڈ لولی پورا ہی پا دینے ہیں, ویسے میں کہنا اتنا ہی چاہ رہا تھا, شافی لولی کریم سے, شافی لولی وظیفے سے یہ سارے فائدے ملیں گے. مانگا آپ نے کیا تھا کہ حضرت صاحب گورے چٹے ہو جائیے. انشاءاللہ اللہ آپ کا ظاہر بھی گورا چٹا کر دے گا, اللہ آپ کے دل کو بھی گورا چٹا کر دے گا. جو یہ تسبیح کو کرتے رہیں گے اللہ آپ کو سنوارتا جائے گا, سنوارتا جائے گا. اور پھر اگلی بات, آپ سگریٹ پیتے ہیں عادت چھوٹ جائے گی, عورتیں ہیں غیبت کرتی ہیں عادت چھوٹ جائے گی, مرد ہیں گالیاں نکالتے ہیں عادت چھوٹ جائے گی, جھوٹ بولتے ہیں عادت چھوٹ جائے گی. میں نے کیا کہا کہ سبحان اللہ کے معنی یہ ہیں اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے. جھوٹ بولنا عیب نہیں ہے, نشہ کرنا عیب نہیں ہے, یعنی ہم نے ایک عیب تک محدود کیا ہے. سر تا پا کوئی بھی عیب ہے, روح کا عیب ہے یا جسم کا عیب ہے, جو سبحان اللہ کا ذکر کرے گا اللہ ہر عیب سے پاک کر دے گا. جو عیب ختم ہوتے جائیں گے روح منور ہوتی جائے گی, جلد جو ہے چہرہ جو وہ چمکتا جائے گا. اب سمجھ آ گئی؟ ہون اے نہ پوچھ لیا جائے کہ حضرت صاحب تسی کیڑی کریم استعمال کر دے ہو, ہون اے نہ اگلا سوال کر لیا جائے. جس طرح وہ عورتیں مجھے کہتی حضرت صاحب آپ تو عورتوں سے بھی زیادہ چمکتے ہیں. او بھائی میں چمکتا نہیں ہوں, 4 گھنٹے میں کڑتا ہوں, میرے کڑنے کی وجہ سے تمہیں لگتا ہے. روزانہ 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا, مخلوق خدا کو اللہ کا ذکر کرانا, قرآن پڑھنا, تسبیحات بتانی کرنی, ہمارا سارا دن کام ہی یہ ہے. تو آپ بس اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں نظر بد سے بچائے رکھے, اللہ میں استقامت عطا فرمائے. یوں ہی ہم آپ سے پیار کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے رہیں اور آپ کی اصلاح بھی کرتے رہیں, آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں, اور ہم آپ کے لیے پیارے پیارے لولی لولی اعمال لے کر آتے رہیں گے, تاکہ آپ کرتے رہیں پیار محبت کے ساتھ, اور آپ کی دنیا بھی بنتی جائے اور اللہ آپ کی آخرت بھی بناتا جائے. اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے, جمالی عمل ہے, ٹھنڈا ٹھار میٹھا منٹھار عمل ہے. سکون.com پڑھتے جاؤ گے, طبیعت کے اندر غصہ ہے غصہ ختم ہوتا جائے گا, یعنی نفع ہی نفع ہیں. یعنی میں دوبارہ وہ سبحان اللہ بیان پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کو اتنا کھل کے بیان کروں کہ جس کا جلد کا مسئلہ نہیں بھی ہے تب بھی وہ اٹھتے بیٹھتے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ تمام حضرات کو اجازت ہے, جو سوشل میڈیا پہ سونے انہیں بھی اجازت ہے, جس کو آپ آگے اجازت دیں انہیں بھی اجازت ہے. اللہ رب العزت اس عمل کو قبول و منظور فرمائے. جس مسئلے کے لیے آپ پڑھیں اللہ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.